ہم ایسے لوگ کہلاتے ہیں کہ جی نبی کی خوشی نہیں مناتے، نبی کی آمد کی ان کو کوئی خوشی نہیں ہے. وہاں بھی لوگ ہیں یہ جیلس ہوتے ہیں، یہ خوشی نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں. اہل حدیث کی محبت میں اور دوسروں کے دعوے میں زمین آسمان کا فرق. وہ فرق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، پیر کے دن رکھتے ہیں اور جمعرات کے دن رکھتے ہیں، کہ ہفتہ واری ڈیری اللہ کے پاس جاتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری ڈیری جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آج میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول پیر کا روزہ؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت فی، اس دن میں پیدا ہوا اس لیے یہ روزہ رکھتا ہوں. یوم ولدت فی، میں اس دن پیدا ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھی یاد نہیں رکھا، ربیع الاول مہینہ بھی یاد نہیں رکھا، دن یاد رکھا جو مہینے میں کم از کم 4 دفعہ تو آتا ہے، کبھی کبھی 5 دفعہ بھی آتا ہے، 4 دفعہ تو لازماً آتا ہے. اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، صحابہ کرام کو جب اس بات کا پتہ لگ گیا تو سارے صحابہ یہ کام کرنے لگ گئے. پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ. چلو جمعرات کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پیر کا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ اس دن میں پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو سارے صحابہ تو پیر کو پیدا نہیں ہوئے تھے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی جمعرات کو پیدا ہوا ہوگا، کوئی جمعے کو، کوئی منگل کو، کوئی بدھ کو، لیکن صحابہ سارے پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اپنی پیدائش والے دن کا نہیں رکھتے. حالانکہ یہ بھی ایک لاجک نکالی جا سکتی تھی کہ اللہ کے رسول اپنی پیدائش کے دن پہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی اپنی پیدائش کے دن پہ روزہ رکھیں گے. یہ بھی سنت سے مخالف نہیں تھا، لیکن صحابہ کی محبت نبی سے اتنی تھی وہ اپنی پیدائش کے دن کو بھول گئے کہ میرے نبی نے جو پیر کا روزہ رکھا ہے لہٰذا ہم بھی پیری کا روزہ رکھیں. یہ صحابہ کی محبت. پھر آج جو جھنڈیاں نہ لگائے، کمکمیں نہ لگائے، رنگ برنگی لائٹیں نہ لگائے، کہتے ہیں جی اسے نبی کی ولادت پر خوشی نہیں ہوئی، یہ گویا اس دن کو عید کا دن نہیں سمجھتے ہیں. میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہے. مجھے بتائیے عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. اور نبی مکرم نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا اور عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. گویا آپ نے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ اسے کچھ بھی نام دو، کم از کم یہ عید کا دن نہیں ہے، یہ عید کا دن نہیں ہے. اگر یہ عید کا دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، وہی کام کرو جو رسول اللہ نے کیے.
دنیا میں اگر کوئی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تو وہ نیکی نہیں، جو کام آپ نے کر لیا وہ گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی پیروی کرو، آگے مت نکلو۔ پیروی کرنے والے ہمیشہ پیچھے رہا کرتے ہیں، آگے نہیں چلتے۔ نبی کے پیچھے چلو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی وجہ سے بدعات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ میاں اس میں حرج کیا ہے؟ کر لینے میں برائی کیا ہے؟ مانا کہ صحابہ نے قبر پہ اذان نہیں دی، اگر ہم دے دیں تو اذان ہی تو ہے، کسی کو گالی تو نہیں دی۔ مولوی صاحب کے سامنے تھال رکھا گیا، مولوی صاحب نے ختم شریف پڑھا، وہاں بھی کہتے ہیں حرام ہے۔ ارے کیسے حرام ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، کوئی تورات انجیل یا ہندوؤں کی کوئی کتاب تو نہیں پڑھی۔ قرآن پڑھنے سے وہ چیز کیسے حرام ہو گئی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن نے اسے حرام نہیں کیا، نبی سے آگے بڑھنے نے اسے حرام کر دیا۔ تم نبی سے آگے بڑھ رہے ہو، نبی کے سامنے بھی کھانا رکھا جاتا، آپ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے تناول فرماتے، کبھی آپ نے کوئی سورت اس